میں نے شب برات کے موقع کو سامنے رکھتے ہوئے اور مبارک رات کو سامنے رکھتے ہوئے قرآن مقدس کی ایک آیہ کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ تمامی خواتین و حضرات کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، انسان کی فکر یہ ہے کہ انسان عزت چاہتا ہے۔ دنیا کا کوئی انسان ذلت کو پسند نہیں کرتا، بلکہ جو لوگ پیدائشی طور پر ذلیل پیدا ہوئے ہیں ان لوگوں کو بھی ذلت گوارا نہیں ہے۔ ہر انسان عزت چاہتا ہے، ہر انسان عزت کا مقام چاہتا ہے، ہر انسان وقار کا مقام چاہتا ہے۔ انسان چاہتا ہے کہ مجھے عزت ملے۔ انسان عمر کے کسی حصے میں ہو، اس کا تعلق کسی قوم سے ہو، اس کا تعلق کسی قبیلے سے ہو، اس کا تعلق کسی خطے سے ہو، انسان یہی چاہتا ہے کہ مجھے عزت ملنا چاہیے، مجھے عزت کا مقام ملنا چاہیے۔ اور پھر انسان عزت کے لیے کبھی سوچتا ہے کہ میں دولت جمع کر لوں تو دولت کی وجہ سے میں عزت دار بن جاؤں گا، میرے پاس اچھی کاریں لوگ دیکھیں گے، اچھی سواریاں لوگ دیکھیں گے تو اس کی بنیاد پر لوگ میری عزت کریں گے اور مجھے عزت کی نظر سے دیکھیں گے۔ اگر کسی کی فکر یہ ہو کہ میرے پاس لباس اچھا ہوگا تو لوگ مجھے عزت کی نگاہ سے دیکھیں گے، تو لوگ پوری طاقت و قوت عزت کے حوالے سے لباس پہ صرف کر دیتے ہیں۔ کبھی وہ قیمتی لباس کے لیے چوری بھی کرتے ہیں، کبھی وہ قیمتی لباس کے لیے ڈاکہ بھی ڈالتے ہیں، کبھی وہ قیمتی لباس کے لیے حرام کاروبار بھی کرتے ہیں، غرض کہ جس نے سمجھا کہ بنگلوں سے عزت ملتی ہے تو وہ بنگلوں کے لیے محنت کرتے ہیں۔ کسی نے سمجھا اچھی کاریں یا اچھی سواریوں سے عزت ملتی ہے تو لوگ اچھی سواریوں پر محنت کرتے ہیں، اس کے حصول کی کوشش کرتے ہیں۔ کسی نے سمجھا کہ علم کے ذریعے سے صرف عزت ملتی ہے، وہ حصول علم کی طرف بڑھتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مگر یاد رکھیں عزت وہ نہیں جس کو انسان سمجھتا ہو۔ آپ مجھے بتائیں نا، اگر اچھی کاریں انسان کو معزز بناتی تو دنیا کے ایسے بھی تو لوگ ہیں کہ جو بہت قیمتی کاروں میں گھومتے ہیں لیکن ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں، اور اگر تھوڑی سی وہ بازاری سستی شہرت حاصل بھی کر لیں تو کیا آپ نہیں دیکھتے کہ چند دنوں کے اندر ان کا نام مٹ جاتا ہے، ان کا نام تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، کبھی لوگ کسی کو شہنشاہ جذبات کہتے تھے، آج کہاں گئے آپ کے شہنشاہ جذبات؟ آج کہاں ہے ان کا نام؟ آج کہاں ہے ان کا نشان؟ اسی طریقے سے آپ دیکھتے چلے جائیں، کبھی کبھی اللہ اکبر کئی کئی کمپنیوں کے مالک لوگ جن کا سکہ لوگ دنیا میں چلتے ہوئے دیکھتے تھے، لیکن آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں ان کی قبروں کا نشان بھی ملتا ہے تو مجھے بتا دو۔ آپ تلاش کرو ان کی قبور کا نشان، جن کے نام کے لوگ ڈنکے بجاتے تھے، جن کو لوگ سجدے کرتے تھے ان کی دولت کی بنیاد پر، کیا ان کی قبروں کا نشان ہے؟ کہاں ہے فرعون کی قبر؟ کہاں ہے حامان کی قبر؟ کہاں ہے بخت نصر کی قبر؟ کہاں ہے شداد کی قبر؟ کہاں ہے یزید کی قبر؟ مجھے بتاؤ ان کی قبور کہاں ہے؟ جنہوں نے دولت کے نشے میں پوری دنیا میں ہنگامہ برپا کر رکھا تھا۔ اپنی سوچ کی اصلاح کر لو۔ دولت کے ہوس اور دولت کی عبادت کے اندر انسان تو خدا کو بھول نہ جانا۔ اگر دولت کسی کو عزت عطا کر سکتی تھی، اگر سواریاں کسی کو عزت عطا کر سکتی تھی تو کہاں گئے یہ دولت والے؟ کہاں گئے یہ سواریاں والے؟ کہاں گئے یہ عزت والے؟ سب مٹ گئے۔ لیکن مجھے بتاؤ، سرکار غوث پاک کے وصال کو 9 صدیاں بیت چکی ہے، لیکن جنگل میں بھی ان کے نام سے اگر قوم کو آواز دیا جائے تو جنگل میں بھی منگل سا سما نظر آتا ہے۔ مجھے بتاؤ، حقیقی عزت وہ نہیں جس کو ہم سمجھتے ہیں، حقیقی عزت یہ ہے جو اللہ نے اپنے ولیوں کو عطا فرمائی۔ آج غریب نواز کے ڈنکے بج رہے ہیں، آج صابر پاک کے ڈنکے بج رہے ہیں، آج محبوب الہی کے ڈنکے بج رہے ہیں، آج قطب عالم اور شاہ عالم کے ڈنکے بج رہے ہیں۔ لوگ اپنے دادا کی قبر پر مہینوں نہیں جاتے، لیکن دادا والوں کے مزارات پر بھیڑ لگی رہنے کی وجہ کیا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ ان کے مزارات پر بھیڑ نظر آتی ہے؟ لوگ ان سے محبت کرتے نظر آتے ہیں، لوگ ان سے عشق کی حد تک محبت
محبت کرتے نظر آتے ہیں. اللہ اکبر. چند سکے خرچ کر کے لوگ باپ کی قبر پر نہیں جاتے, لاکھوں روپے خرچ کر کے لوگ اللہ والوں کے مزارات پہ جاتے ہیں. یہ عزت کیسی عزت ہے؟ ان کے نام کے ڈنکے آج بھی بج رہے ہیں. تو عزت کس کو ملتی ہے؟ عزت کون حاصل کرتا ہے؟ تو یاد رکھو, اللہ جس کو عزت دیتا ہے اس کو دائمی عزت نصیب ہوتی ہے. اللہ جس کو عزت دیتا ہے اس کو ہمیشہ کی عزت نصیب ہوتی ہے. اور اللہ جس کو مقام عطا کرتا ہے اس کو ہمیشہ کے لیے مقام ملتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں 5 سال کے لیے اگر دنیا منتخب کر کے دے تو جن لوگوں نے عزت کے ساتھ 5 سال کے لیے منتخب کیا تھا وہی لوگ ہاتھ پکڑ کر نیچے اتارتے نظر آتے ہیں, وہی لوگ گالیاں دیتے نظر آتے ہیں, وہی لوگ ذلیل کرتے نظر آتے ہیں. لوگ عزت دیتے ہیں تو 5-5 سال کے لیے دیتے ہیں, اور مدینے کی سرکار سے عزت ملتی ہے تو قبر میں جا کر بھی غریب نواز پورے ملک ہندوستان پر حکومت کرتے نظر آتے ہیں. یہ عزت حقیقی عزت ہے. حکومت وقت یاد رکھے, یہاں تو کل دوسرا رہے گا. زمین ہندوستان کا راجا ہمارا خواجہ سدا رہے. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, علماء اہل سنت, خواجہ کا ہندوستان, خواجہ کا ہندوستان, سادات کرام. لوگوں کی فانی عزت کے لیے اللہ کو ناراض نہ کرو. ہمیشہ کی عزت کیسے ملتی ہے؟ ہمیشہ کا وقار کیسے ملتا ہے؟ اچھا مقام کیسے ملتا ہے؟ تو اب قرآن بتا رہا ہے. قرآن بتاتا عزت کیسے ملے گی. عزت چاہتے ہو نا, عزت کیسے ملے گی؟ اچھا مقام چاہتے ہو نا, عزت کا مقام چاہتے ہو نا, وہ کیسے ملے گا؟ تو قرآن کہتا ہے ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ, اگر تم بڑے گناہوں سے بچو گے, اگر تم کبیرہ گناہوں سے بچو گے. دیکھو عزت کا مقام قرآن بتا رہا ہے. اگر قرآن پہ ایمان لائے ہو تو عزت پانے کا طریقہ قرآن سے سیکھو. کسی کے ہاتھ میں عزت نہیں ہے, عزت میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے. اور اللہ اپنے کلام میں بتا رہا ہے کہ عزت کیسے ملے گی. یاد رکھنا, اگر آپ کے دور میں لوگ آپ کو ذلیل کرنے پر آ جائے تو دیکھو 22,000 کا لشکر 72 کو ذلیل کرنے پر آیا تھا, اور اپنے زوم باطل میں انہوں نے ذلت کی انتہا کرنے کی کوشش کی. میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا ٹکڑے کر دینا یہ اپنے زوم میں دلیل کی ذلت کی دلیل نہیں؟ کیا بیویوں کے دوپٹے چھین لینا یہ ذلیل کرنے کی اپنے زوم باطل میں دلیل نہیں؟ اللہ اکبر, خیمے جلا دینا, بولو یہ سب اگر کسی کے ساتھ ہو تو لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ تو ذلیل ہو گیا. گردنیں کاٹ لینا لوگ اپنے زوم میں دلیل ذلیل سمجھتے ہیں. اسی طریقے سے کپڑے اتار کر کے چھین لینا, کیا یہ زوم کے اندر دلیل ذلیل نہیں اور ذلت کی باتیں نہیں؟ مگر قربان جائیں 22,000 کا لشکر حکومت وقت کے ساتھ آواز میں آواز ملا کر ذلیل کرنے کے لیے آیا تھا, لیکن خدا نے ان کو عزت دینا چاہا تو آج ذلیل کرنے والے ذلیل ہو گئے. لیکن آج بھی نماز مکمل نہیں ہو رہی ہے جب تک کہ آل محمد پر درود نہیں پڑھا جاتا. جن کے ذکر کو ختم کرنے کے لیے پوری حکومتوں نے دولت کے خزانے اپنے منہ کھول دیے تھے, اور عزت کرنے والے اور تعریف کرنے والوں کی زبانیں کھینچ لی جاتی تھی. حیرت ہے کسی کا ذکر مٹانے کے لیے اگر حکومتیں اتنی کوشش کریں تو اس کا ذکر تو لوگ بھول جائیں, لیکن حکومتوں کے خزانے کے منہ جن کا ذکر مٹانے کے لیے کھل گئے تھے آج بھی لوگوں کی محفلیں مکمل نہیں ہوتی جب تک کہ ان کا ذکر نہ ہو جائے, جب تک ان کا تذکرہ نہ ہو جائے. وجہ یہ عزت اللہ کی دی ہوئی ہے. اللہ کے بندو اگر عزت حاصل کرنا ہے تو رب العزت کے ہاتھ میں عزت دینا. دنیا کی بازاری عزت کے لیے خدا کو ناراض کرتے ہو, دنیا کی بازاری عزت کے لیے اللہ کی نافرمانی کرتے ہو, عزت کیسے ملے گی؟ قرآن بتا رہا ہے ان تنتجبوا کبائر ما تنہون
ینہون عن کہ جو اجتناب کرے گا کبیرہ گناہوں سے، جو بڑے گناہوں سے بچے گا، وَنُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا کریما، جو بڑے گناہوں سے بچے گا اللہ اس کے چھوٹے گناہوں کو بغیر توبہ کے معاف کر دے گا، اور اللہ اس کو عزت عطا کرے گا، اور اللہ اس کو عزت کے گھر میں داخل فرما دے گا۔ عزت کا مقام اللہ دے گا کب؟ جب ہم بڑے کبیرہ گناہوں سے بچیں گے۔ کبیرہ گناہوں سے بچو، اللہ عزت دے گا۔ غوث پاک کو جیسے عزت دی اللہ عزت دے گا، جیسے غریب نواز کو عزت دی اللہ عزت دے گا، جیسے اپنے مقبول بندوں کو عزت دی۔ شرط ہے کبیرہ گناہوں سے بچو۔ اب یہ کبیرہ گناہ کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ کبیرہ گناہ کیا ہے، بڑے گناہ کیا ہے؟ نمبر ایک، بعض لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ ہر گناہ کبیرہ ہے۔ کیوں؟ ان کی دلیل یہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی، ہر گناہ اللہ کی نافرمانی، اللہ کی نافرمانی کی مطلب گناہ ہوا، تو پھر اللہ کی نافرمانی چھوٹی کیسی؟ سب تو بڑی ہے۔ لیکن مختار اور جمہوری مذہب اور مسلک یہ ہے کہ جن گناہوں پر وعید شدید سنائی گئی ہے، جن گناہوں پر سخت وعید سنائی گئی ہے، وہ گناہ کبیرہ ہے۔ بعض نے کہا کہ وہ 3 ہے، بعض نے کہا کہ وہ 7 ہے، بعض نے کہا کہ وہ 9 ہے، بعض نے کہا کہ وہ 40 ہے، بعض نے کہا کہ وہ 70 ہے، اور بعض نے کہا کہ وہ 700 ہے۔ لیکن بس اتنا سمجھ لیں کہ اس کی کوئی تعداد متعین نہیں۔ جس گناہ پر وعید شدید یعنی سخت عذاب کی وعید سنائی گئی ہے وہ گناہ کبیرہ ہے۔ اب آئیے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے خود گناہ کبیرہ کا تذکرہ کیا۔ میں جلدی اس کو پڑھتا ہوں جتنا وقت میں گنجائش ہے، اس لیے کہ حضور قائد ملت تشریف لائیں تو میری گفتگو مکمل ہوگی، اتنا ہی وقت میرے پاس ہے۔ اب جتنے وقت میں بھی وہ تشریف لائیں گے اتنے وقت تک گفتگو ہوگی۔ اب دل کے کانوں سے سننا، کبیرہ گناہ سے بچو گے اللہ عزت دے گا، اللہ عزت دے گا، اور اللہ کا وعدہ ہمیشہ سچا ہے۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، میرا اللہ کبھی جھوٹا وعدہ نہیں کرتا، اس کا وعدہ سچا ہے، اس کا وعدہ حق ہے، اس لیے کہ وہ خدا سچا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو کبیرہ گناہ کیا ہے اس کی فہرست آج کی محفل میں آپ سن لیں۔ نمبر 1، سب سے بڑا گناہ کبیر الکبائر، جسے اکبر الکبائر کہا گیا، جسے اکبر الکبائر کہا گیا، سب سے بڑا کبیرہ گناہ جس کو اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ یہ گناہ، ہر گناہ کی معافی ہے، اس گناہ کی معافی نہیں ہے، اور پہلے نمبر پر وہ گناہ ہے، اس کو شرک کہتے ہیں۔ شرک یعنی شرک سے بچو، یہ گناہ کبیرہ ہے، اور جب تک شرک سے کوئی توبہ نہ کرے تو اللہ اس کو کبھی معاف نہ کرے۔ مشرک جہنم میں ہمیشہ رہے گا، مشرک کا ٹھکانہ ہمیشہ عبدالآباد جہنم ہے، وہ کبھی جہنم سے نکلے گا نہیں۔ مشرک کو کسی کی شفاعت کام نہیں آئے گی، مشرک کی کوئی شفاعت نہیں کرے گا، اگر کسی نے کر بھی دیا تو قبول نہیں ہوگی، اور یوں تو کوئی کرے گا بھی نہیں، اس لیے کہ مشرک کے لیے شفاعت نہیں، مشرک کے لیے مغفرت کی دعا بھی نہیں، مشرک مر جائے اس کی قبر پر جانے کی اجازت بھی نہیں، مشرک مر جائے اس کے جنازے میں شرکت کی اجازت بھی نہیں۔ مشرک کا مطلب کیا؟ کہ جو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو معبود مانے، جو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کرے، خدا کی ذات و صفات میں کسی کو شریک کرے، وہ مشرک ہے۔ مشرک کی کبھی تو جو ہے وہ اس کے لیے کبھی معافی نہیں ہے، اس لیے شرک سے بچو۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں، میری قوم کے کچھ جوان آج شرک کے راستے پر بھی جانے لگے ہیں۔ بڑی معذرت کے ساتھ میری قوم کے جوانوں، اس گناہ سے بچو۔ یہ شرک کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ اقبال نے کہا تھا، اللہ، اقبال نے بہت خوبصورت انداز سے کفر کا فلسفہ سمجھایا تھا۔ کہا تھا کہ بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے ناامیدی، بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ میری قوم، بڑی معذرت کے ساتھ علماء اور سادات کی محفل میں میں یہ عرض کروں، اہل سنت کے مجمع میں بڑی نازک بات، میری قوم شرک کی طرف جا رہی ہے،
شرک کے دروازے اس قوم پہ کھل رہے ہیں. وہ کیسے؟ کسی نے تعویذ دے دیا. اب آدمی کا یقین ہے کہ یہ تعویذ پہنوں گا تو میرا نقصان نہیں ہوگا, یہ تعویذ پہنوں گا تو مجھے روزی ملے گی, یہ تعویذ پہنوں گا تو میں کروڑپتی بن جاؤں گا, یہ تعویذ پہنوں گا تو میں مالدار بن جاؤں گا, یہ تعویذ پہنوں گا تو میں کبھی بیمار نہیں پڑوں گا. بڑی معذرت کے ساتھ تعویذ پر میرا بھی عقیدہ ہے, جتنے بیٹھے اہل سنت کے علماء ان کا بھی عقیدہ ہے, لیکن آپ سے پوچھتا ہوں تعویذ پر ہم یہ عقیدہ نہیں رکھتے کہ تعویذ پہنوں گا تو روزی ملے گی, تعویذ پہنوں گا تو بیمار نہیں پڑوں گا, تعویذ پہنوں گا تو شفا مل جائے گی. یہ سب غلط عقیدے ہیں. عقیدہ یہ صحیح ہے تعویذ پہنا اور اگر اللہ چاہے تو مجھے شفا ملے گی, اللہ اگر چاہے تو روزی ملے گی, اللہ اگر چاہے تو میں بلاؤں سے محفوظ رہوں گا. بڑے سے بڑے بزرگوں کا تعویذ بھی اللہ کی اجازت کے بغیر نہ شفا دے سکتا ہے نہ بلاؤں کو ٹال سکتا ہے. اور اگر اللہ چاہے تو قرآن پورا سینے میں لٹکا لے, پھر بھی تو مصیبتوں میں گرفتار رہے گا. ارے تو کیا اور تیرا تعویذ لکھنے والا کیا؟ میں اس کی بات کروں. توحید کی بات کرنے کا حق جتنا ہم سنیوں کو ہے اتنا کسی کو ہے ہی نہیں, اس لیے کہ اوروں نے 1857 کے بعد کے مولویوں سے سن کر توحید سیکھی ہے, اور ہم نے توحید اس سے سیکھی ہے جس نے خدا کو بے حجاب اور بے پردہ دیکھا. مولائے کائنات فرماتے ہیں میں نے اللہ کو پہچانا, باب مدینۃ العلم, خاتم الولایت, فاتح خیبر. میں مولا علی کا ذکر کر رہا ہوں, سنیو. قاضی ثناء اللہ پانی پتی. قاضی ثناء اللہ پانی پتی کون ہے؟ علماء جانتے ہیں. حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی. یہ عبدالعزیز کون ہے پتہ ہے؟ علامہ فضل خیر آبادی کے استاد. عبدالعزیز محدث دہلوی کون ہے؟ شاہ فضل رحمان گنج مراد آبادی کے استاد. شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کون ہے؟ صدر الشریعہ کے استاد کے استاد. شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کون ہے؟ اعلیٰ حضرت کے پیر و مرشد کے استاد, اشرفی میاں کے مرشد اجازت کے استاد. آپ اندازہ فرمائیں یہ شاہ عبدالعزیز ہے. شاہ عبدالعزیز خود بھی مجدد, ان کے والد شاہ ولی اللہ بھی مجدد, اور محدثوں کا یہ خاندان, اور یہ فاروق اعظم کی اولاد میں سے ہے. شاہ عبدالعزیز فرماتے تھے قاضی ثناء اللہ پانی پتی بہقی وقت کا نام ہے. علماء جانتے ہیں بہقی وقت کون ہے؟ امام بہقی کون ہے؟ شاہ عبدالعزیز کہتے تھے ثناء اللہ پانی پتی بہقی وقت ہے. امام باقی کا اپنے زمانے میں نائب اور ثانی ہے. وہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی اپنی کتاب تفسیر مظہری میں لکھتے ہیں آدم علیہ السلام کے دور سے لے کر آج تک جس کو بھی ولایت ملی ہے سب کو ولی بنانے والا میرا اور آپ کا مشکل کشا علی ہے, علی ہے, علی ہے. اسی لیے امام اہل سنت کہتے ہیں سلامی جس کے در کا ہر ولی ہے, علی ہے, ہاں علی ہے, ہاں علی ہے. جب تک علی کی غلامی نہ کرے کسی کو کبھی ولایت مل ہی نہیں سکتی. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے حیدر, نعرے حیدر, نعرے حیدر, نعرے حیدر. اب وہ علی کہتے ہیں کون علی؟ فاتح خیبر, باب مدینۃ العلم, دار الحکمت کا دروازہ, اللہ دار الحکمت, حکمتوں کے مکان کا دروازہ, بیت حکمت کا دروازہ. یہ مولا علی ہے, حسنین کے بابا, زہرا کے شوہر. اللہ اکبر. ناطق قرآن, بولتا قرآن. سرکار نظمی کہتے ہیں, سرکار نظمی مہروی کہتے ہیں بولتا ہوا قرآن ہم علی کو کہتے ہیں. بولتا, جسے بولتا قرآن کہے صوفیہ وہ علی کہہ رہے ہیں, میں اور آپ نہیں. جنہیں کلمے کا صحیح ترجمہ بھی نہیں پتا وہ تعویذ پر اعتماد کر کے خدا کو بھول رہے ہیں.
بڑی معذرت کے ساتھ، ہاں میں تعویذ کا پھر کہتا ہوں مخالف نہیں، تعویذ اللہ کے اذن سے شفا دے گا، ڈائریکٹ تعویذ میں کسی تعویذ میں طاقت، تعویذ لکھنے والے میں طاقت نہیں، اور تعویذ لکھنے والے کی اوقات کہ میں تو مولا علی کا ذکر کر، مولا علی کہتے ہیں میں نے اللہ کو پہچانا، اور اللہ کو کس طرح پہچانا کہ میں ارادہ کرتا ہوں، توجہ کرنا، علی پاک کو خدا کی معرفت کی شان سے بھی کہا میں ارادہ کرتا ہوں اور میرے ارادے کو کوئی توڑ دیتا ہے، تب مجھے پتا چلا نا کہ جو علی کے ارادے کو توڑے وہ طاقت کتنی بڑی طاقت ہے، مجھے اللہ کی معرفت جو علی کے ارادے کو توڑے، توجہ کرنا، جو علی کے ارادے کو توڑے اسی کو خدا کہتا ہے۔ آپ مجھے بتائیے تو صحیح، پتا چلا کسی کے ارادے بھی ٹوٹتے ہیں، جو خیبر کا دروازہ دوسرے ہاتھ سے توڑ دے اس کا ارادہ بھی کوئی توڑتا ہے اور اسی کو خدا کہتا ہے۔ کوئی موسیٰ جیسے کو بھی لن ترانی کہتا ہے، اس کو خدا کہتے ہیں، وہ وحدہ لا شریک۔ آپ مجھے بتائیں جو موسیٰ کو لن ترانی کہہ دے کہ تو نہیں دیکھ سکتا، اور آپ یہ عقیدہ لے کر کے بیٹھے ہیں کہ میں نے فلاں کا تعویذ پہنا تو میں نے تو شفا مجھے تو ملنی ہی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا ڈائریکٹ کہ یہ شرک ہے، لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں شرک کے راستے پہ کہیں نہ کہیں جا۔ نمبر 2، شرک کا ایک راستہ یہ بھی اختیار کیا آپ نے بڑی معذرت کے ساتھ کہ اگر آپ کی طبیعت کہیں بھرتی نہیں اور آپ کی مراد کہیں پوری نہیں ہوتی تو اب تم بت پرستوں کے پاس بھی جا رہے ہو اپنا علاج کرانے کے لیے، اور اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جو جادوگروں کے پاس جائے وہ کفر کرتا ہے، کفر، یہ کفر قرار دیا اللہ کے رسول نے۔ تو یاد رکھیے کوئی بھی چیز دوا شفا دے، تعویذ شفا دے، یہ صرف اللہ کے اذن سے، اللہ کے اذن کے بغیر کوئی شفا نہیں دے سکتا۔ ہاں یاد رکھنا خدا کے اذن سے۔ حضرت عیسیٰ بھی مردوں کو ٹھوکر لگاتے تھے تو کیا کہتے تھے؟ کم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا۔ یہ نبی کی بات ہے، قرآن بیان کر رہا ہے، تو تھوڑا ہمیں اس پہ غور کرنا چاہیے۔ تو اللہ سے اپنے رشتے کو مضبوط کرو۔ پھر دوسری چیز گناہ کبیرہ میں دوسرے نمبر پہ جو چیز آتی ہے شرک کے بعد میرے آقا فرماتے ہیں ماں باپ کے ساتھ نافرمانی کرنا، بدسلوکی کرنا، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے، اور شب برات میں سب کو بخشا جاتا ہے، جن بدبختوں کو اور کم نصیبوں کو نہیں بخشا جاتا وہ ماں باپ کے گستاخ اور بے ادب بھی ہے۔ اور آج اتنا بڑا مجمع ہے، سب شب برات کے انتظار میں ہے، شب برات آئے گی میں صلاۃ التسبیح پڑھوں گا، شب برات آئے گی میں اتنے پارے کی تلاوت کروں گا، شب برات آئے گی میں یہ عبادت کروں گا، یہ عبادت کروں گا۔ آپ کے پاس پورا چارٹ ہوتا ہے، میں بالکل اس چارٹ سے متفق ہوں، میرا کوئی اختلاف نہیں، میں تو اہل سنت کا ایک گرا پڑا انسان ہوں، مجھ سے برا اہل سنت میں کوئی ہے نہیں، آخری نمبر کا آدمی ہوں، میں اہل سنت کے علماء سے کب اختلاف کر سکتا ہوں؟ وہ پورے چارٹ سے میں متفق ہوں، کوئی اختلاف نہیں۔ صلاۃ التسبیح بہترین، نماز فاطمہ بہترین، فلاں تسبیح بہترین، لیکن یہ سب نفل ہے، نفل، اس سے بڑھ کے بھی کرو گے تو کچھ ملنا نہیں ہے۔ کب تک؟ جب تک ماں باپ کو راضی نہ کر لو۔ شب برات میں پہلا کام اپنے ماں باپ کو خوش کرو، اپنے ماں باپ کو راضی کرو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، آپ ماں باپ کو ناراض کر کے خدا کو راضی کرنے چلے، آپ باپ کا دل دکھا کے خدا کو راضی کرنے چلے۔ کتنے وہ جوان ہیں جنہوں نے اپنے ماں باپ کی فکر کی، کتنے وہ جوان ہیں جنہوں نے اپنے ماں باپ کا خیال کیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، کیا میں یہ آپ کہنے میں حق بات جانب نہیں، اللہ اکبر، کہ اگر دوستوں کی پارٹی ہو تو ہر آدمی جیب میں ہاتھ ڈالتا ہے، میں پیسے دوں گا، میں پیسے دوں گا، میں پیسے دوں گا۔ بولو یہ ہے کہ نہیں ہے؟ دوستوں کی پارٹی میں سب کی جیب میں ہاتھ جاتا ہے، لیکن جب ماں باپ بیمار پڑتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ بڑا بھائی منجلے سے کہتا ہے تو بل دے دوا کھانے کا، منجلہ چھوٹے سے کہتا ہے کیا تیری ماں نہیں ہے، کیا تیرا باپ نہیں ہے، تو بل نہیں دے سکتا، تو بھی تو اتنا کماتا ہے۔ سوچو تو صحیح، جب ماں باپ اللہ اکبر تو تمہاری پرورش کر رہے تھے تو کیا ماں باپ نے بھی اس طریقے سے لوگوں کے حوالے ہمیں کیا تھا؟ اللہ اکبر۔ سن لو، آج دین کی پوری شکل بدلتی جا رہی ہے، جس چیز کو ترجیح دینا چاہیے اس کو ترجیح نہیں دے رہے ہیں، اور جس کو ترجیح نہیں دینا چاہیے اس کو چیز کو سر پہ لے کر کے گھوم رہے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے
میرے دیوانوں، یہ شیطان کا مکر ہے، یہ شیطان کا فریب ہے کہ شیطان تمہیں فرائض سے ہٹا کر نوافل میں الجھا دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آج بے شمار وہ ماں باپ ہے جو مسجدوں کے زینے پہ بیٹھ کر کے بھیک مانگ رہے ہیں۔ آج بے شمار وہ ماں باپ ہے جو اللہ اکبر بریجوں کے نیچے، پلوں کے نیچے، بڑے شہروں کے اندر زندگی گزارنے پہ مجبور ہو چکے ہیں۔ ماں باپ کی عزت کون کر رہا ہے؟ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کون کر رہا ہے؟ آج میں اپنے جوانوں کو بتاؤں، اللہ اکبر، سادات پر جان چھڑکنے والوں، علماء پر جان چھڑکنے والوں، پیروں پہ جان چھڑکنے والوں، ابھی اتنے سارے سادات آپ کو نظر آ رہے ہیں، سب ان کے ہاتھ چومنے کے لیے ایسے دوڑیں گے جیسے شہد کی مکھیاں چھت کی چھتے کی طرف دوڑتی ہے۔ بڑے بڑے پیران نظام آ جائیں، ایک ہاتھ کا بوسہ دینے کے لیے آپ دھکے بھی کھاتے ہیں، دھکے بھی دیتے ہیں۔ مجھے کوئی اختلاف نہیں، میرا عقیدہ یہ ہے، بالکل ہے، کہ ہاتھوں کو چومنا بڑے بڑے مجرموں کی نجات کا ذریعہ بن گیا۔ ایک بہت بڑے بادشاہ کے مرنے کے بعد کسی نے کہا، ارے تو نے تو فلاں فلاں کو قتل کیا، تیرے ساتھ کیا ہوا؟ اس نے کہا، میں نے امام حسن بصری کے ہاتھ چومے، اسی کے صدقے اللہ نے میری مغفرت فرما دی۔ میں ہاتھ چومنے کا مخالف نہیں، کیونکہ ابو داؤد شریف کی حدیث میری نگاہوں میں ہے۔ الحمدللہ ہم نے اپنے بڑوں کی صحبت میں بیٹھ کر کچھ سیکھا بھی ہے۔ اللہ اکبر، ایسے نیند سے اٹھ کر آپ کو درس دینے نہیں آئے ہیں، ہم نے اپنے بزرگوں کی خدمت کی ہے، جوتیاں سیدھی کی ہے، کچھ سیکھا ہے، اس کے بعد آپ کے پاس آئے ہیں۔ یہ غرور گھمنڈ سے نہیں کہتے، لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں، ابو داؤد شریف میں ہے، صحابہ نے میرے نبی کے ہاتھ بھی چومے، میرے آقا کے پیر بھی چومے، لیکن آپ سے اتنا ضرور کہنا چاہتا ہوں، علماء کی طرف دوڑنے والوں، مشائخ کی طرف دوڑنے والوں، سادات کی طرف دوڑنے والوں، مجھے اتنا بتاؤ، کیا کبھی تم نے اپنے باپ کے بھی ہاتھ چومے؟ کیا کبھی تم نے اپنی ماں کے بھی ہاتھ چومے؟ تیرے پیر کے پاس تو ہاتھ چومنے والوں کی قطار لگی ہے، اس کے پاس تو جائے نہ جائے وہاں کوئی کمی نہیں، لیکن تیرے باپ کے لیے تیرے سوا کوئی نہیں ہے، تیری ماں کے پاس تیرے سوا کوئی نہیں ہے۔ ماں باپوں کو لات مار کر، ماں باپوں کو ترسا کر، ماں باپوں کو تڑپا کر تم خدا کو کبھی راضی نہیں کر سکتے۔ اس لیے میری قوم کے جوانوں، اگر چاہتے ہو کہ شب برات میں اللہ تمہاری بے حساب مغفرت کرے، تو پہلے اپنی ماں کے قدموں کو پکڑو، پہلے اپنے باپ کے قدموں کو پکڑو، اور سن لو، دعاؤں کے چکر میں کبھی اس کا در، کبھی اس کا در، کبھی اس کا در، کسی کی دعا میں گارنٹی نہیں ہے۔ میری یہ جملے کبھی کبھی کمرشل لوگوں کو تلخ لگتے ہیں، لوگ مجھ سے اس پہ لڑتے بھی ہیں، تو قوم کو بے ادب بنا کے چھوڑے گا۔ میں نے کہا میں کبھی بے ادب نہیں بناتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ قوم تمہاری بھی باوفا نہیں ہو سکتی جب تک یہ ماں باپ کی وفادار نہ ہو۔ جو ماں باپ سے وفا نہ کرے وہ پیر سے وفا کرے گا۔ اگر پیران نظام کی سوچ یہ بنی ہے کہ ماں باپ کا بے وفا میرا وفادار ہوگا، تو میں کہتا ہوں یہ غلط ہے۔ اور کوئی پڑھا لکھا پیر یہ کہتا بھی نہیں، ہمارا سنی پیر، چند جاہل جو گھس گئے اس صف میں ان کی بات کر رہا ہوں۔ آپ جانتے ہیں ایک شخص کے بارے میں نے اپنے استاد سے سنا، وہ کہہ رہے تھے، اس نے گاڑی پہ لکھا تھا پیر کا کرم۔ پوچھو پیر کا کرم، خیریت پیر کا کرم۔ میں یہ بھی لوگوں کو کہتا ہوں پیر کا کرم بعد میں کہو، پہلے الحمدللہ کہو، کیونکہ یہ اللہ کے رسول کی سنت ہے۔ یہ میں اتنا ضرور آپ کو کہوں گا۔ ہاں، چند دنوں کے بعد کسی نے پوچھا خیریت، تو کہا اللہ کا کرم۔ کہا کیوں بھئی آج جملہ بدل گیا؟ تو کہا پیر صاحب کو گھر بلایا تھا، فاتحہ کے لیے نہیں آئے، تو میں نے بیعت توڑ دی۔ یہ قوم کا حال ہے، یہ قوم کا حال ہے۔ میں کہہ رہا ہوں میری بات برا مت ماننا، ہمیں اپنی قوم کو وہ باتیں سکھانی ہوگی جو مدینے کے تاجدار نے اپنے اصحاب کو سکھائی تھی۔ ہمیں تو وہی بات کرنی ہے۔ یاد رکھیے، کسی کو برا لگتا ہے لگے، ہو سکتا یہی ہوگا زیادہ سے زیادہ آئندہ احمدآباد والے نہیں بلائیں گے، لیکن اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، نہ مجھے تقریر کا شوق، نہ احمدآباد آنے کا شوق، مجھے کبھی بھی شوق نہیں، لیکن اگر یہ بات حق ہے اور حق ہے تو پہلے آپ کی زبان سے الحمدللہ نکلنا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ تمہارے باپ آدم نے جو سب سے پہلا جملہ کہا تھا وہ یہی کہا تھا الحمدللہ۔ یاد رکھنا، پہلے الحمدللہ، پھر پیر کا کرم، پھر کسی بزرگ کا کرم۔ کیوں؟ اس لیے کہ سب کا کرم خدا کے کرم کا محتاج ہے۔ ہاں، اتنا یاد رکھنا۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، ماں باپ کا غدار
کبھی پیر کا وفادار نہیں ہو سکتا، کبھی دوست کا وفادار نہیں ہو سکتا۔ میرے استاد نے مجھے نصیحت کی تھی، بیٹے کبھی ماں باپ کے گستاخ اور غدار سے دوستی مت کرنا۔ میں نے کہا کیوں؟ کہا جو ماں باپ کا وفادار نہ وہ تیرا کیا وفادار ہو سکتا ہے؟ اہل وفا کی پہچان ماں باپ سے ہے۔ اور آپ دیکھ لیں، جان وفا، شان وفا، کان وفا جسے ہم کہتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت، ان کو دیکھیں ماں باپ کے یہاں کیسی بات ہے، کس عقیدت کا اظہار ہے۔ ایک مرتبہ ایک بوڑھی خاتون لکڑی ٹیکتے ہوئے آئی، حضور علیہ السلام صحابہ کی محفل میں بیٹھے تھے، اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں آج اگر کوئی لڑکا ڈاکٹر بن جائے تو وہ اپنے کالے رنگ کی ماں کا تعارف نہیں کراتا اپنے دوستوں سے کہ یہ میری ماں ہے۔ کیوں؟ کہا کہ اس کے کپڑے تو پھٹے ہوئے ہیں، اس کا رنگ تو کالا ہے، میرے دوست میرا مذاق اڑائیں گے، میرا مذاق اڑائیں گے کہ اس کی ماں کا رنگ کالا ہے، اس کی ماں کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، تو لوگ تعارف نہیں کراتے، حالانکہ وہ ہے ماں۔ میں کہتا ہوں شان سے کراؤ اپنے ماں باپ کا تعارف کہ یہ تمہارے ماں باپ ہیں۔ لوگ مذاق اڑاتے رہیں، اپنے ماں باپ کا تعارف فخر سے کراؤ۔ زمین پہ تخت و تاج کا مالک میں اس کو سمجھتا ہوں، تاجدار وہ ہے جس کے سر پہ ماں کا آنچل ہے، اور تخت پہ وہ بیٹھا ہے جس کے نیچے باپ کی شفقتیں موجود ہیں۔ تاجدار ترستے ہیں ماں کے آنچل کو۔ اگر خدا نے تمہارے سر پہ ماں کا آنچل رکھا ہے تو تم تاجدار ہو، تاجدار۔ اسی لیے کسی شاعر نے کہا تھا، باپ کی شفقت اور ماں کا آنچل، ہم بھی کبھی تخت و تاج والے تھے۔ باپ کی شفقتوں کو کیا یہ طاقت سے کم نہیں ہے، اور ماں کے آنچل کو کیا سمجھتے ہو یہ تاج سے کم نہیں۔ اس لیے آج کل کے لڑکے ڈاکٹر بن جائیں، انجینئر بن جائیں، کبھی ماں باپ کا تعارف نہیں کراتے، اگر وہ ان پڑھ ہوں، بھولے بھالے ہوں، سیدھے سادے ہوں، شرم آتی ان کو۔ بلکہ میرے ایک دوست نے اپنے چند ساتھیوں کو تعارف کرایا کہ ایک بڑے میاں کرسی بیٹھے تھے، دوست گئے اس کے برتھ ڈے کے موقع پر، کہا یہ کون ہے؟ کہا یہ ہمارے یہاں کام کرتا ہے، جبکہ وہ اس کا باپ تھا، سادے کپڑے میں بیٹھا۔ اس بدبخت کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ خود سادے پہن کر مجھے قیمتی پہناتا ہے، یہ خود ہلکے کپڑے استعمال کر کے مجھے بھاری پہناتا ہے۔ اس نے محنت کی، مزدوری کی، اور مجھے اچھے قیمتی کپڑے پہنا کر قیمتی اسکول میں بھیجا۔ احسان فراموش ہو گئی دنیا اتنی۔ اور سوچو تو صحیح، ایسے لوگوں کو ترقی ملے گی جو ماں باپ کو کام والے کے حوالے سے تعارف کرائے۔ لیکن آؤ، میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صحابہ کی محفل میں بیٹھے ہیں، اور ایک بوڑھی عورت لکڑی ٹیکتے ہوئے آئی۔ میں یہ بھی آپ کو بتا دوں، اس بوڑھی عورت کا رنگ بھی سانولا تھا، وہ بہت خوبصورت نہیں تھی بظاہر دیکھنے میں، بظاہر کہہ رہا ہوں، سانولا رنگ تھا، بوڑھی تھی، لکڑی ٹیکتے ہوئے آئی، عمر زیادہ ہونے کی وجہ سے چہرے پہ جھریاں پڑی ہوئی تھی۔ حضور اٹھ کے کھڑے ہو گئے، حضور اس کے لیے اٹھ کے کھڑے ہو گئے، اور اپنی وہ چادر جس کو مزمل و مدثر والی چادر کہتے ہیں، حضور نے وہ بچھائی، اور بچھا کر کے اس خاتون کو پہلے اس پہ بٹھایا، پھر اس کے بعد آقا اس کے پاس بیٹھے۔ صحابہ کو رشک آیا، اللہ اکبر، جس کے تلوے عرش چوم کر معراج پاتا ہے وہ رسول جس کے لیے اپنی چادر بچھائیں، یہ عورت ہے کون؟ اور اس سے اتنا پیار کریں کہ پہلے اس کو بٹھائیں پھر خود بیٹھے۔ جب وہ جانے لگی اٹھ کر تو پوچھا صحابہ نے، یہ خوشبخت خاتون کون ہے آقا؟ تو میرے آقا نے فرمایا، یہ میری دودھ پلانے والی ماں حلیمہ سعدیہ ہے۔ اللہ اکبر۔ جب صحابہ نے سنا کہ یہ دودھ پلانے والی ماں حلیمہ سعدیہ ہے تو سرکار سرز کرتے، آقا کیا آپ کے بچپن کے واقعات ہم ان سے سن سکتے ہیں؟ آپ کا مبارک بچپنا ان سے معلوم کر سکتے ہیں؟ تو میرے آقا نے فرمایا پوچھ لو۔ پھر حلیمہ سعدیہ نے حضور کے بچپن کے واقعات بتائے۔ لوگوں کو اندازہ ہوا جو دودھ پلانے والی ماں کا اتنا احترام کرتا ہو وہ حقیقی ماں سیدہ آمنہ کا کتنا احترام کرتا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ پھر اس کے بعد دوسری طرف آئے امام حسن مجتبی، امام حسن ایک مرتبہ سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت مختومہ کائنات ملکہ فردوس بری سیدہ فاطمہ کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میری ماں کا جب وصال ہوا تو میری عمر صرف 7-8 سال کی تھی۔ اس عمر میں بھی میں اپنی امی کے ساتھ ایک برتن میں بیٹھ کر میں نے کبھی کھانا نہیں کھایا،
امام حسن کہہ رہے ہیں میری ماں سیدہ فاطمہ کے ساتھ ایک برتن میں بیٹھ کر میں نے کبھی کھانا نہیں کھایا۔ کسی نے پوچھا حسن تمہاری ماں سیدہ فاطمہ مخدومہ کائنات اتنی عظیم ہستی تمہاری امی جان ہے، آپ ان کے ساتھ بیٹھ کر کے کھانا ایک برتن میں کیوں نہیں کھایا آپ نے؟ تو اس وقت امام حسن نے کہا مجھے ڈر لگتا تھا کہ کہیں ماں کی بے ادبی نہ ہو جائے۔ کہا حسن ساتھ میں کھانے میں بے ادبی کیسی اور کس طرح کی بے ادبی؟ تو امام حسن کہتے ہیں مجھے ایسا لگتا تھا کہ کسی لقمے پر توجہ کرنا، احساس دیکھو، اللہ والوں کا احساس دیکھو، نوجوانان جنت کا سردار جن کو بنایا گیا ان کی فکر دیکھو۔ امام حسن کہتے ہیں کہ میں ڈرتا تھا کہ کسی لقمے پر میری ماں سیدہ فاطمہ کی نظر پڑے گی اور ماں فاطمہ سوچے گی کہ یہ لقمہ میں نے اٹھانا اور مجھے اس کی خبر نہیں مل پائے گی، مجھے اس کی اطلاع نہیں ہو پائے گی، تو اس وقت کہیں غلطی سے وہ لقمہ میں اٹھا کر کے جو ہے وہ اپنے منہ میں نہ ڈال لوں تو میری ماں کی بے ادبی نہ ہو جائے۔ حالانکہ وہ غلطی اپنے لیے کہہ رہے ہیں لیکن ہم اس کو غلطی کا کیا رنگ دیں؟ وہاں تو غلطی قریب سے گزر کر بھی نہیں جا سکتی، وہاں تو خطا قریب سے گزر کر بھی نہیں جا سکتی، وہاں تو لغزشیں قریب سے گزر کر بھی نہیں جا سکتی، لیکن امام حسن عاجزی کرتے ہوئے بتا رہے ہیں کہ مجھے ماں کے نظر کردہ لقمے کی خبر نہ ہو کہ ماں اس کو اٹھانا چاہتی ہے اور میں اس کو بھول سے اٹھا لوں تو ماں کی بے ادبی نہ ہو جائے۔ اس تصور کی وجہ سے میں نے کبھی ماں کے برتن میں کھانا نہیں کھایا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، آج بتاؤ آج لوگ کیا کرتے ہیں؟ اللہ اکبر، گھر بنائیں گے تو ایک کمرہ چھوٹا سا ماں باپ کے لیے نکال دیں گے کہ بوڑھا بوڑھی اسی کے اندر دروازے کے اندر بند ہو کر کے پڑے رہیں گے، کیوں؟ میرے بچوں کو ڈسٹرب نہ ہو، میری بیوی کو جو ہے وہ خلل نہ ہو۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا ہمارے ساتھ بھی ہمارے ماں باپ نے یہی سلوک کیا تھا؟ نہیں، آج ماں باپ کی ناقدری ہو رہی ہے اور ناقدری کی بنیاد پہ یاد رکھنا دنیا میں کوئی کسی کتنی بھی عبادت کر لے، کتنی بھی ریاضت کر لے، کتنا بھی متقی ہو جائے، ماں باپ ناراض ہے تو خدا اس کی عبادت کو اس کے منہ پہ مار دے گا، اللہ اس کی عبادت کو قبول نہیں کرے گا۔ امام اہل سنت سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان محدث بریلوی ماں باپ کا حقوق بتاتے ہوئے بتاتے ہیں کہ ماں باپ کا ادب کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ معذرت کے ساتھ شاید ہم میں سے کوئی اس پر عمل نہیں کرتا۔ ہم لوگ اپنے بزرگوں کی عظمت کے نعرے بہت لگاتے ہیں لیکن صرف نعرے۔ میں لوگوں سے کہتا ہوں نعرے لگاتے رہے، کردار تو کبھی اختیار کیا نہیں ہے نا۔ آپ سے کہتا ہوں نعرے میں آج بھی اثر ہے، توجہ کرنا، نعرے میں جو کردار کے ساتھ لگے، جو دل کی گہرائی سے لگے۔ جلسوں کے نعرے تو رسم بن گئے، ایک دوسرے کو اٹھانے اور بیدار کرنے کا سبب بن گئے، خطبہ کے استقبال کا ذریعہ بن گئے، جبکہ یہ نعرے وہ تھے جو باطل کے قلوب و اذہان میں لرزہ پیدا کر دیتے تھے۔ آج بھی نعرے میں تاثیر ہے۔ اگر آپ سوچتے ہیں کہ نعرے میں تاثیر نہیں تو میں ایک بات کہتا ہوں، ایک گمنام لڑکی کرناٹک کی ایک مرتبہ نہیں 3 مرتبہ صرف ہاتھ اٹھا کر کردار کی پاکیزگی کے ساتھ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہتی ہے تو گمنام سی لڑکی کے پوری دنیا میں ڈنکے بجنے لگتے ہیں۔ آج بھی اللہ بتا رہا ہے کہ میرے نام میں وہی تاثیر ہے جو خالد بن ولید کے دور میں تھی، میرے نام میں وہی تاثیر ہے جو طارق بن زیاد کے دور میں تھی، میرے نام میں وہی تاثیر ہے جو قرون اولیٰ میں تھی۔ ہاں ہاں وہی تاثیر کہ دی اذانے کبھی یورپ کے کلیساؤں میں اور افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، دشت تو دشت ہے، دریا بنا چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ آج بھی نعرے میں تاثیر ہے، کب؟ کردار کے ساتھ میں۔ ایک لڑکی گمنام میں کردار کے ساتھ نعرہ لگایا، پوری دنیا میں ڈنکے بجے، علماء محراب میں اس کا ذکر کرنے لگے، خطیب منبروں پہ اس کا تذکرہ کرنے لگے، اخبار کی بڑی سرخیوں کے اندر اس کا نام چھپنے لگا۔ یہ نعرے کی تاثیر ہے، لیکن کب؟ جب کردار کے ساتھ لگے۔ فجر کی نماز میں سوتے پڑے رہو اور اس کے بعد نعرہ لگاؤ، داڑیاں منڈا کر گٹروں میں پھینکتے رہو، اس کے بعد نعرہ لگاؤ اللہ اکبر، بیٹیاں بے پردہ گھومیں، اس کے بعد نعرہ لگے، سر پہ ٹوپیاں بوجھ لگے، اس کے بعد نعرہ لگے، گھروں کے اندر گانے اور غزلیں بجے، اس کے بعد نعرہ لگے، نعت مصطفیٰ سے تھکن محسوس ہو اور گانوں سے دلچسپی اور لذت آئے، اس کے بعد نعرہ لگے۔ یاد رکھنا ایسے نعرے بھی شاید منہ پر پھینک مارے جائیں گے۔ کردار کی سے دوری اور نعروں سے قربت، یہ جذباتی نعرے کسی قوم کو نہ عزت دلاتے ہیں نہ کبھی دلا سکیں گے جب تک کردار
کی طرف نہیں آئیں گے۔ تو میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، میری قوم کے جوانوں سن لو، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ماں باپ کے نافرمانی کرنا، ماں باپ کی نافرمانی گناہ کبیرہ۔ نمبر 3 آقا فرماتے ہیں جھوٹی قسم کھانا، جھوٹی قسم کھانا یہ گناہ کبیرہ ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ شاید آج اس کو ہم گناہ سمجھتے ہیں، جس کو اللہ کے رسول نے گناہ کبیرہ کا ایک جھوٹی قسم کو۔ اور یہ جھوٹی قسم کیا ہے پتہ ہے؟ اگر ہو سکے تو سچی قسم بھی دنیا کے معاملے میں مت کھاؤ۔ سچی قسم سے بھی اس وقت تک بچو جب تک جان پر نہ بنائے، جب تک مال کا بڑا نقصان ہونے کا یقین نہ ہو، جب تک عزت چلے جانے کا اندیشہ نہ ہو، اس وقت تک سچی قسم بھی مت کھاؤ۔ کیونکہ جو بات بات پر قسم کھاتا ہے اللہ اس کی روزی کو تنگ کر دیتا ہے۔ یعنی یہ سچی قسم کی بات کر رہا ہوں، اور سچی قسم کھاتے کھاتے جھوٹی قسم کی عادت پڑ جاتی ہے لوگوں کو۔ اس لیے قسم جلدی مت کھائے، ہاں دین کے لیے اٹھاؤ، دین کی حقانیت پہ اٹھاؤ۔ رسول اللہ نے بار بار کہا اس رب کعبہ کی قسم جس کے قبضے قدرت میں محمد کی جان ہے، اور پھر حضور یہ باتیں کہہ کر اللہ کا دین اور اس کی حقانیت بیان کرتے تھے۔ اور ہم لوگ قسم کیوں کھاتے ہیں؟ میں لیٹ اس لیے آیا، قسم سے میں لیٹ جو ہے وہ جان بوجھ کر نہیں ہوا، یہ میری چپل خرید دو، اللہ کی قسم مجھے اتنے میں نہیں پڑی۔ جو قوم 200 روپے کی چپل بیچنے کے لیے اللہ کی قسم اٹھائے، آپ سوچو تو صحیح اس قوم کو ترقی کیسے ملے گی؟ جھوٹی قسم کیا ہے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا حدیث قدسی میں، کچھ رہے یا یاد رہے یا نہ رہے آپ اس کو سن لیں اور اس کو یاد کر لیں۔ میری بہنیں بھی سن رہی تو ان سے کہتا ہوں خدا کے لیے وہ اس کو سن لیں۔ جو جھوٹی قسم کھاتا ہے اللہ کے نام کی، اللہ فرماتا ہے میں اس کی 7 پشتوں تک اس پہ لعنت کرتا ہوں۔ جھوٹی قسم کھانے والوں کی ایک اس پر نہیں، ابھی جو اس کی پشتیں ماں کے پیٹ میں بھی نہیں آئی، باپ کی پیٹ میں بھی نہیں آئی، صرف جھوٹی قسم کی وجہ سے اللہ اس کی 7 پشتوں تک لعنت کرتا ہے۔ آپ سے پوچھتا ہوں، آپ مجھے بتائیں کتنے لوگ ہیں جن کی زبانیں جھوٹی قسم سے محفوظ ہے؟ اور اگر سچی قسم کوئی کھائے، توجہ کرنا، سچی قسم کوئی کھائے، اللہ فرماتا ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے بیان کیا، کوئی سچی قسم کھا کر پھر مچھر کے پر کے برابر اس کے خلاف کرے، سچی قسم کھائے پھر اس قسم کو تو نبھانا ہی پڑے گا، تو اب مچھر کے پر کے برابر اگر وہ سچی قسم کی مخالفت کرے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اس کو نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا، اور اللہ اس پر دنیا میں لعنت فرمائے گا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں، اللہ اکبر، آپ اندازہ کریں آج لوگ سگریٹ کا پاکٹ اگر کوئی نہیں پی رہا ہو تو تجھے قسم ہے پی لے، شراب پی لے تجھے قسم ہے، اور پھر لوگ سوچتے ہیں یار یہ قسم اب اس نے دے دی تو یہ کرنا ہی پڑے گا۔ یاد رکھنا، اگر کوئی تمہیں بگاڑنے کے لیے قسم دیتا ہے تو پھر وہ ماں کی قسم دے یا بچے کی قسم دے یا اللہ کی قسم دے، آپ نے اس کی قسم پہ کبھی حرام کام نہیں کرنا۔ آج کل لوگ کہتے ہیں مولانا میں نے شراب پی لی، کیوں پی؟ اس نے ماں کی قسم دی، تو ماں کی قسم دی تو ماں کی قسم کا کوئی اعتبار ہی نہیں، بلکہ غیر اللہ کی قسم کھانے کو شرک کے راستوں میں سے ایک راستہ قرار دیا گیا ہے۔ اس لیے تیرے بچے کی قسم، ماں کی قسم، اس کی قسم، اس کی قسم نہ کھایا کرو۔ قسم صرف اللہ کی ذات اور صفات کی کھائی جا سکتی ہے، اور اگر قسم کھا کے توڑ دیا تو اس کا کفارہ ہے۔ قسم کھا کے توڑ دیا اس کا کفارہ ہے، یا تو کسی کو ایک لباس غریب کو پہناؤ، یا پھر لگاتار 3 دن روزے رکھو، یا پھر 10 مسکینوں کو، 10 غریبوں کو 2 ٹائم کا کھانا پیٹ بھر کر کے کھلاؤ، یہ اس کا کفارہ ہے۔ یعنی صرف استغفر اللہ پڑھنے سے کام نہیں چلے گا، قسم توڑ کے اس کا کفارہ دینا پڑے گا۔ یہ قسم ہے، لیکن لوگ قسم کو کتنا نبھاتے ہیں۔ تیسری چیز آقا فرماتے گناہ کبیرہ شراب پینا، ایک اور ساتھ میں لے لو چوتھا گناہ کبیرہ جوا کھیلنا۔ شراب اور جوے کو قرآن نے بھی ساتھ میں بیان کیا۔ شب برات میں بھی سب کی مغفرت ہوتی ہے، شراب پینے والے کی مغفرت نہیں ہوتی۔ ایک حدیث سن لیں آپ، لرز جاؤ،
حدیث پاک میں آیا، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں، حدیث پاک کا مفہوم ہے، جس نے شراب پی اور نماز چھوڑی گویا اس نے اپنی ماں کے ساتھ، اپنی خالہ کے ساتھ اور اپنی پھوپھی کے ساتھ زنا کیا۔ یہ حدیث ہے۔ حدیث کس میں لکھی ہوئی پتہ ہے؟ مجموع الزوائد نام کی کتاب میں لکھی ہوئی۔ دل کے کانوں سے سن۔ لوگوں کو شرم لگتی ہے حدیثیں سنتے وقت، گندی پکچر دیکھتے وقت شرم نہیں لگتی، شراب پیتے وقت شرم نہیں لگتی۔ آج شراب فیشن بن چکا ہے۔ مجھے حیرت ہے جن لوگوں کے مذہبوں کے کہانی اور قصے کے علاوہ کوئی حیثیت نہیں، وہ قوم شراب چھوڑ رہی ہے، اور جس کا مذہب اللہ کی طرف سے نازل کیا ہوا ہے وہ قوم شراب کی طرف جا رہی ہے۔ اور آج نوجوانوں کو ایسا لگتا ہے کہ شراب کے بغیر گزارا کیسے ہے، بلکہ کچھ نوجوان ڈائلاگ بولتے ہیں، یار پانی پینے والے لوگ بیوقوف ہیں، شراب پی کر کے زندگی گزارو۔ میرے عزیز، شراب کا وہ عذاب ہے، وہ وبال ہے کہ اس کو انسان تصور کرے کہ برداشت کر سکتا ہے؟ شراب پینے والے کو لوہے کے گز مارے جائیں، اللہ اکبر، لوہے کے ہتھوڑے، اور وہ جو جہنم میں لوہے کے ہتھوڑے، لوگ کبھی کبھی اس کو کہانی قصہ سمجھتے ہیں۔ لوہے کے جس ہتھوڑے سے بے نمازی کو، شرابی کو، جواری کو مارا جائے گا، وہ لوہے کا ہتھوڑا جو جہنم کی آگ کا بنا ہے، وہ کتنا وزنی ہے پتہ ہے؟ اللہ کے رسول غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، تمام جنات اور انسان مل کر جہنم کا وہ ہتھوڑا اٹھانا چاہیں جس سے جہنم کے اندر مارا جائے گا، تو سارے جنات اور انسان مل کر بھی اس کو اٹھانے کی طاقت نہیں رکھتے۔ ایسا طاقتور اور اتنا وزنی وہ جہنم کا ہتھوڑا ہے جو کس کے سر پہ مارا جائے گا؟ بے نمازی کے سر پہ۔ کس کے وجود پہ برسایا جائے گا؟ شرابیوں کے وجود پہ۔ ہے اللہ کے عذاب کو برداشت کرنے کی طاقت، ہے اللہ کے عذاب کو برداشت کرنے کی قوت۔ لوگ آج سمجھتے ہیں ارے ہم تو یوں بخشے جائیں گے، اور ہمیں تو فلاں لے کر کے جائیں گے، اور ہم تو یوں بخشے جائیں گے۔ اللہ کریم ہے، مولانا ہمیں اتنا نہ ڈراؤ۔ میں کہتا ہوں میرے عزیز، جس کے بستر پہ قرآن نازل ہوتا تھا وہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ، جب یہ عذاب کا تذکرہ رسول اللہ سے سنتی تو اتنا روتی کہ آپ کا دوپٹہ ایسا بھیگ جاتا کہ اگر کوئی نچوڑے تو اس سے آنسو ٹپکے، اتنا رویا کرتی تھی۔ مولائے کائنات شیر خدا علی مرتضیٰ جب یہ جہنم کے عذاب کا تذکرہ سنتے تو ایسے تڑپتے جیسے سانپ کا ڈسا ہوا تڑپتا ہے۔ فاروق اعظم ان عذاب کا ذکر سنتے تو 3 دن تک کے بیمار پڑتے اور آپ بے ہوش ہو جایا کرتے تھے، آپ پہ بے ہوشی طاری ہو جاتی تھی۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں ہم کیا سمجھ رہے ہیں اللہ کے دین کو؟ اللہ اکبر، چھوٹی چھوٹی اسکیمیں اگر دنیا کے لوگ کہیں کہ یہ اسکیم لے لو یہ فائدہ، یہ اسکیم لے لو یہ فائدہ، یہ اسکیم لے لو یہ فائدہ، ایسا مت کرنا ورنہ اس سے نقصان ہوگا۔ صرف ایک بات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ڈاکٹر کہہ دے میٹھا مت کھانا ورنہ بیماری بڑھے گی، میں پوچھتا ہوں کتنے لوگ ہیں جنہوں نے میٹھا ترک کر دیا پسند ہونے کے باوجود؟ ڈاکٹروں کے کہنے پر جان بچانے کے لیے مٹھائی چھوڑ سکتے ہو، اللہ رسول کے کہنے پہ شراب کے کڑوے گھونٹ نہیں چھوڑ سکتے۔ وجہ کیا ہے؟ جتنی اہمیت تم نے ڈاکٹر کی باتوں کو دی اتنی اہمیت بھی اللہ رسول کی باتوں کی نہیں۔ پھر مذہب کس چیز کا نام ہے؟ مسلک کس چیز کا نام ہے؟ دین کس چیز کا نام ہے؟ قرآن اور حدیث کس چیز کا نام ہے؟ پھر مسلمان کہتا ہے ہم پر آسمان سے بلائیں کیوں نازل ہو رہی ہے، ہمیں تباہ کرنے کے منصوبے کیوں بن رہے ہیں، ہمیں برباد کرنے کے منصوبے کیوں بن رہے ہیں؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، جو قوم اللہ رسول کی بات کو اہمیت دینا چھوڑ دے وہ قوم عزت کے ساتھ زمین پر کیسے جیے گی؟ مسلمانوں، آج بھی ہمارا کھویا ہوا وقار ہمیں پھر مل سکتا ہے، آج بھی عظمت رفتہ بحال ہو سکتی ہے، آج بھی تخت و تاج ہمارے قدموں میں آ سکتے ہیں۔ اللہ رسول کی بات کو وہ اہمیت تو دو۔ حیرت ہے، بولو اپنے ایمان والے دل پر ہاتھ رکھ کر کے سوچو، ڈاکٹر کے کہنے پر مٹھائی نہیں چھوڑی، ڈاکٹر کے کہنے پہ میٹھا نہیں چھوڑا، نمک کا کھانا پسند تھا، بلڈ پریشر ہو گیا، نمک کا کھانا نہیں چھوڑ دیا، السر ہو گیا، مرچ کھانا نہیں چھوڑ دیا۔ جان بچانے کے لیے اتنے جتن، اور اس جان کو جہنم سے بچانے کے لیے کوئی جتن نہیں۔ یاد رکھنا، میرا اللہ قرآن میں فرماتا ہے ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جہیم۔ قرآن کہہ رہا ہے نیکوں کے لیے جنت ہے اور فاسق و فاجر گنہگاروں کے لیے جہنم ہے۔ کس سے گڑنا چھوڑ دو، اتنے پاپ کرنے کے بعد کہتے ہو جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ کتنے دلیر ہو گئے،
قیامت کا ذکر آتا ہے تو میرا شاعر کہتا ہے جو ہوگا دیکھا جائے گا. کیا دیکھے گا میرے بھائی؟ قرآن کہہ رہا ہے یوم یقوم الروح والملائکہ صفا لا یتکلمون الا من اذن. جبریل بھی اس دن تھر تھر کانپ رہے ہوگے، تو کیا دیکھے گا؟ آدم علیہ السلام نفسی نفسی کہہ رہے ہوں گے، تو کیا دیکھے گا؟ ابراہیم خلیل اللہ نفسی نفسی کہہ رہے ہوں گے، تو کیا دیکھے گا؟ جو ہوگا نماز چھوڑ کے کہتا ہے جو ہوگا دیکھا جائے گا. رمضان شریف کے روزے کھلے عام ترک کرنے کے بعد قیامت کے دن کے لیے کہتا ہے جو ہوگا دیکھا جائے گا. اس دن ہاتھ ملیں گے ہاتھ. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں اس دن تو پسینہ اتنا ہوگا کہ کوئی ٹخنے تلے پسینے میں، کوئی گھٹنے تلے، کوئی کمر تلے، کوئی گلے تلے، کوئی کسینے کے اندر ہچکولے کھا رہے. جیسے کشتیاں چلتی ہے دریا میں ویسے لوگ اپنے پسینوں میں تیریں گے. خدا کے لیے اپنے حال پہ رحم کر لے. یہ شب برات جو قدرت دے رہی ہے اس لیے کہ توبہ کر کے پلٹو اللہ کی طرف، اپنے گناہوں سے معافی مانگو، اپنے گناہوں کی معافی مانگو اللہ کی بارگاہ میں، رب کی بارگاہ میں توبہ کرو. توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. اگر 40 سال تک بھی پاپ کیے، 40,000 سال تک بھی کوئی پاپ کر لے، اتنی عمر تو کسی کی ہو بھی نہیں سکتی، اور پھر توبہ کرے، میرا اللہ اس کی توبہ کو قبول کرتا ہے، میرا اللہ اس کو معاف کرتا ہے. خدا کے لیے میرے بھائی، اے میری قوم کے جوان، نہ تیرے اندر طاقت نہ میرے اندر طاقت کہ ہم اللہ کے عذاب کو برداشت کر سکے. میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جہنمیوں کے سر پر کھولتا ہوا پانی جہنم کی آگ کا ڈالا جائے گا تو اس کا سر ایسے پگھلے گا کہ اس کے سر کے پگھلنے کا اثر اس کے وجود پر اور اس کے پیٹ پر پڑے گا. اس کا بھیجا زمین پہ گرے گا، اس کا سر پگھل کر زمین پہ گرے گا. یہ جہنم کے کھولتے ہوئے پانی کا عالم ہے. اور یاد رکھنا جب کسی پر آپ کھولتا ہوا پانی ڈال دے تو وہ مر جائے گا، مرنے کے بعد نجات پا جائے گا. لیکن قرآن کہتا ہے کہ اتنے سارے عذابات جہنم میں دیے جائیں گے، سر کچلا جائے گا، گرم پانی ڈالا جائے گا، جہنم کے کانٹے دار جو ہے وہ درختوں کے پھل جسے تھوڑ وغیرہ کہتے ہیں یہ سب حلق میں ڈال کر کے کھلایا جائے گا، آب حمیم پلایا جائے گا. اس کے بعد کیا ہوگا؟ اتنی تکلیفیں اٹھا کر بھی مرو گے نہیں. قرآن کیا کہتا ہے؟ لا یموت فیہا ولا یحیا، لا یموت فیہا ولا یحیا. نہ وہ مرنے دے گی نہ جینے دے گی وہ جہنم کی آگ. مرنے اور جینے کے درمیان تڑپتے رہو گے. اور اللہ اکبر، شرابیوں کو کیا پلایا جائے گا؟ عام جہنمیوں کو تو جہنم کا کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا. اس پانی سے اس کے گوشت کا، چہرے کا گوشت تو جھڑ کے گرے گا. اس پانی کی وجہ سے اس کے پیٹ کی آنتیں کٹ کٹ کے گرے گی. لیکن جو شرابی لوگ ہیں، شرابیوں کو کیا پلایا جائے گا؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو لوگ زنا کریں گے، زنا کرنے والوں کے زنا کے اعضاء سے جو پیپ اور خون بہ کر کے نکلے گا بدبودار، وہ شرابیوں کو پلایا جائے گا. یعنی پانی نہیں، وہ جن لوگوں نے دنیا میں زنا کیا اور زنا کے اعضاء سے جو خون اور پیپ نکلا وہ جہنم میں کھولتا ہوا خون اور پیپ بدبودار وہ شرابیوں کے حلق کے اندر اتارا جائے گا. اللہ اکبر. وہ لوگ کہیں گے یہ کیا ہے؟ کہا جائے گا یہ جہنمیوں کے اعضائے زنا سے جو ہے جو خون اور پیپ نکلا تھا وہ ہے، اور یہ اس کا مزہ ہے جو تم دنیا میں نشہ کیا کرتے تھے. آپ سے پوچھتا ہوں، بورنگ کا پانی اگر اس میں ہلکی سی بدبو آ رہی ہو تو ہم اس کو منہ سے ہٹا دیتے ہیں اور اس کو حلق کے نیچے نہیں اتارتے. آپ بتاؤ جس پانی کے اندر زمین کی بو آئے ہم وہ پانی نہیں پی پاتے. اللہ اکبر. اے شراب پینے والوں، اے شراب کی بوتلوں کو اپنے حلق کے اندر اتارنے والوں، سوچو وہ جہنمیوں کے زنا کے اعضاء سے جو خون اور پیپ نکلے گا وہ اپنے حلق میں کیسے اتار سکو گے؟ لیکن یاد رکھنا اس دن اگر توبہ کرو گے تو توبہ کا دروازہ بند ہو چکا ہوگا. اس دن معافی مانگو گے، معافی کا دروازہ بند ہو چکا ہوگا. میرے عزیز بھائی، دنیا میں پہلی اور آخری مرتبہ آیا ہے. اگر اللہ سے آج معافی مانگ لے تو میرا اللہ تجھے معاف کرے گا. کتنا ہی تو پاپی ہے، کتنا ہی بڑا مجرم ہے، کتنا ہی بڑا گنہگار ہے، خدا کی بارگاہ میں پلٹ. اور آپ کو بتا دوں میرے جوانوں، یہ عذاب کی باتیں سن کر مایوس نہیں ہونا. یہ خدا کی غیرت ہے جس کا ذکر میں نے کیا. لیکن میرا اللہ فرماتا ہے سبقت رحمتی علی غضبی، کہ میرا غضب اللہ اکبر
پر میری رحمت کے حوالے سے مغلوب ہو گیا اور میری رحمت میرے غضب پر غالب آ گئی۔ اللہ فرماتا ہے توجہ کرنا، اگر کوئی پاپی، کوئی مجرم کسی نیک آدمی کے پاس آتا ہے تو نیک آدمی اس سے بھاگتا ہے، نیک آدمی اس سے جی چراتا ہے۔ کوئی ذلیل کسی عزتدار کے قریب آتا ہے تو وہ عزتدار اس سے دور بھاگتا ہے۔ آپ یاد رکھیں، ہر ایک کسی اور سے بھاگ رہا ہے، غریب سے مالدار بھاگ رہے ہیں، ذلیل سے عزتدار بھاگ رہے ہیں، چھوٹوں سے بڑے بھاگ رہے ہیں، گنہگاروں سے نیکوکار بھاگ رہے ہیں، لیکن یہ میرے اللہ کی شان ہے۔ اللہ فرماتا ہے میرے بندے تو میری طرف ایک مشت آتا ہے تو میں تیری طرف ایک بالشت آتا ہوں، تو میری طرف چل کر آتا ہے تو میں تیری طرف دوڑ کر آتا ہوں، جیسا کہ میری شان ہے۔ اور علماء محتاطین کہتے ہیں کہ تو اللہ کی طرف چل کر آئے تو اللہ کی رحمت تیری طرف دوڑ کر کے آتی ہے۔ آؤ نا خدا کی رحمت کو آواز دو، اللہ اکبر۔ اور شب برات میں تو یہ ہوتا ہے جیسے ہی سورج غروب ہوتا ہے، جیسے ہی سورج غروب ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی غروب آفتاب ہی سے پہلے آسمان پر تجلی کرتا ہے، پہلے آسمان پر نزول جلال فرماتا ہے اور پکار پکار کر اپنے گنہگاروں کو کہتا ہے اے گنہگاروں آؤ توبہ کرو تاکہ میں تمہیں معاف کروں، اے روزی کے طلب کرنے والوں روزی طلب کرو تاکہ میں تمہیں روزی عطا کروں، اے اولاد کے مانگنے والوں اولاد مانگو تاکہ میں تمہیں اولاد عطا کروں، اے محروموں محرومی سے نجات طلب کرو تاکہ میں تمہیں نجات عطا کروں۔ آپ سوچو تو صحیح، شب برات میں غروب آفتابی سے یہ صدائیں شروع ہو جاتی ہے، لیکن ہمارا حال یہ ہے ہم نہانے میں مصروف، کپڑے پہننے میں مصروف، خوشبو لگانے میں مصروف، آنکھ سرما لگانے میں مصروف، اور یہ سارے سنگھار کرنے کے بعد پھر گلیوں میں گھومنے میں مصروف۔ آپ سے پوچھتا ہوں نہانا تو اس لیے تھا تاکہ ہم عبادت کا اہتمام کرتے، سرما تو اس لیے لگانا تھا ہم اللہ کی بارگاہ میں جانے والے ہیں، عطر اس لیے لگانا تھا تاکہ ہم اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے والے ہیں، عطر سرما اور نہا کر ہمیں گھومنے کے لیے باراتیوں کی طرح نہیں بھیجا گیا تھا، بلکہ ہمیں عبادت کے لیے کھڑے ہونا تھا، وہاں گڑگڑانا تھا۔ لیکن افسوس وہ عبادت کی رات بھی ہم گھومنے میں بات کرنے میں ضائع کر دیتے ہیں۔ اب تو پتہ نہیں کیا کیا چل پڑا، کہیں پٹاخے پھوڑے جاتے ہیں، کہیں آتش بازی کی جاتی ہے۔ اللہ اکبر میرے بھائی، شب برات ضائع کرنے کے لیے نہیں ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں اس رات سب بخش دیے جاتے ہیں، چند بد نصیبوں کے بلکہ کم نصیبوں کے علاوہ، چند کم نصیبوں کے علاوہ، بدبختوں کے علاوہ سب بخش دیے جاتے ہیں۔ جن کو نہیں بخشا جاتا وہ دو مسلمان جو ایک دوسرے کے لیے دل میں کینہ رکھتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے کینہ رکھتے ہیں، ان کو نہیں بخشا جاتا۔ اور بڑی معذرت کے ساتھ آپ نے داڑیاں، ہم نے داڑیاں لمبی کی، کپڑے بھی خوبصورت، ٹوپیاں بھی خوبصورت، امامے کے پیج بھی خوبصورت، سب خوبصورت، کیا دل بھی خوبصورت ہے ہمارا؟ ایک بھائی دوسرے بھائی کے لیے دل میں کینہ لے کر بیٹھا ہے، کینہ اتنا دل میں بڑھ گیا کہ اپنے امام کے لیے بھی ہمارا دل صاف نہیں ہے، یہ ہے کہ نہیں؟ پڑوسیوں کے لیے بھی دل میں کینہ۔ اور شب برات کی تیاری، شب برات سے پہلے میرے عزیز اپنا دل صاف کر۔ آپ سے پوچھتا ہوں اگر کوئی بغل میں سور لے کر آئے تو کیا اسے مسجد میں داخل ہونے دو گے؟ بولو نا، کوئی بغل میں کتا لے کر آئے اسے مسجد میں آنے دو گے؟ نہیں نا۔ تو جب بغل میں کتا اور سور لے کر کوئی آئے تو اس کو مسجد میں نہیں آنے دیتے، تو اپنے دل میں یہ تکبر کا اور کینے کا کتا اور سور کب تک لے کر پھرتے رہو گے؟ جملے سخت ہو تو معاف کر دینا، لیکن سور کی نجاست اتنی نہیں جتنے کینے کی نجاست ہمارے دل کے اندر ہے، کیونکہ سور کی نجاست لگ جائے تو پانی سے صاف ہو سکتی ہے، لیکن یہ دل کے اندر جو کینے کی نجاست ہے نا، گھمنڈ کی نجاست ہے نا، یہ 7 سمندر کا پانی بھی کبھی دھل نہیں سکتا۔ تو دل کیوں صاف نہیں کرتے؟ اور یاد رکھنا اتنا بڑا ہزاروں کا مجمع ہے، میں ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا گناہ کے اظہار کے لیے، لیکن اپنے اپنے من میں ڈوب کر سوچو کہ میرے دل میں کتنا کینہ بھرا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے شب برات میں سب کی مغفرت ہے، کینہ رکھنے والوں کی نہیں۔ ان کے اعمال بھی اللہ واپس کر دیتا ہے، ان کے دلوں میں تو کینہ ہے، واپس لے جاؤ ان کے اعمال۔ ان کے سر کے اوپر سجدہ نہیں جاتا، ان کے سر کے اوپر ان کی دعائیں نہیں جاتی۔ لوگ کہتے ہیں مولانا میری دعا قبول نہیں ہوتی، تیرے دل کو تو دیکھ،
جسم کی جنابت کو دور کرنے کے لیے تو نہا رہا ہے، یہ دل کی جنابت تو کب دور کرے گا؟ یہ دل کی گندگی میرے بھائی کب دور کرے گا؟ اور سن لو، مومن کے دل میں کینہ نہیں ہوتا، اپنا دل پاک کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے انس، اے انس، ہو سکے تو صبح اس حال میں کرنا، اے انس، ہو سکے تو صبح اس حال میں کرنا کہ تیرے دل میں کسی کے لیے کینہ نہ ہو، اور یہ میری سنت ہے، جو میری سنت پر عمل کرے گا وہ جنت میں میرے ساتھ داخل کیا جائے گا۔ نکال دو دل سے کینہ، اور کینہ نکالنے کا آسان طریقہ بتا دوں۔ مثال کے طور پہ کسی کے لیے دل میں کینہ ہے، اب دل میں کینہ ہے تو کیوں ہے؟ کیوں کینہ ہے دل میں؟ اس نے آپ کو ستایا، توجہ کرنا، اس نے آپ کو ستایا، آپ اس سے لڑ نہیں پائے تو دل میں کینہ آ گیا، جب بھی اس کو دیکھتے ہیں بھویں چڑھا لیتے ہیں، اس نے مجھے مارا تھا، اس نے مجھے گالی دی تھی، اس نے میرا نقصان کیا تھا، اسی لیے دل میں کینہ آتا ہے۔ بدلہ نہیں لے پاتے تو کینہ آتا ہے، ٹھیک؟ بدلہ لے لیتے ہیں تو دشمنی ہو جاتی ہے، پھر بھی دلوں میں کینہ رہتا ہے۔ اتنا سوچو، سیدنا فاروق اعظم جب آپ کے وصال کا وقت، شہادت کا وقت آیا تو آپ کو ایک شخص نے کھنجر سے مارا۔ دیکھیے دلوں سے، مومنوں کے لیے دل کتنا صاف۔ فاروق اعظم پوچھتے ہیں مجھے کس نے کھنجر مار کے شہید کیا؟ تو لوگوں نے کہا ایک مجوسی تھا، آتش پرست تھا۔ آپ نے کہا الحمدللہ۔ لوگوں نے کہا اس پر الحمدللہ کا مطلب کیا؟ کہا اللہ کا شکر ہے مجھے کسی مسلمان نے نہیں مارا، اگر مجھے مارتا تو میری وجہ سے وہ جہنم میں جاتا۔ اللہ کا شکر ہے میری وجہ سے کوئی مسلمان جہنم میں نہیں جائے گا۔ اب آپ سے پوچھتا ہوں ہمارے دل میں کینہ کیا؟ مجھے ستا رہے نا، بری موت مرے، کتے کی موت مرے، اس کا یہ نقصان ہو، اس کا وہ نقصان ہو۔ میں کہتا ہوں میرے عزیز، اور اگر کوئی بیمار پڑ گیا، ہاں مجھے بہت ستایا تھا نا اسی لیے بیمار پڑا ہے، میرے بھائی تو کون ہے؟ بلکہ یہ دعا کرو اللہ اس نے مجھے ستایا، میں تیرے لیے اس کو معاف کرتا ہوں، کیونکہ میری وجہ سے اس پہ مصیبت نہیں آنا چاہیے، میری وجہ سے اس پہ تکلیف نہیں آنا چاہیے۔ میرے بھائیوں، ہم نے اپنے بزرگوں سے سیکھا کیا ہے؟ مولائے کائنات کو ابن ملجم نے حملہ کیا، دیکھو اللہ والوں کا انداز۔ ابن ملجم جیسا بدبخت، پلید، جہنمی، اس نے مولائے کائنات پہ حملہ کیا، اس پکڑا گیا۔ جب پکڑا گیا تو مولائے کائنات نے اپنے شہزادوں سے کہا مجھے پیاس بہت لگ رہی ہے، جلدی سے مجھے پانی پلاؤ۔ تو پانی کے اندر شکر ملا کر، وہ شکر کا پانی جسے ہم شربت کہہ لیں، وہ مولائے کائنات کو پیش کیا۔ مولائے کائنات نے وہ کٹورا لیا، اپنے منہ کے قریب کیا، اور قریب کرنے کے بعد جیسے ہی قریب کیا تو سامنے سے آواز آئی۔ وہ قاتل جو سامنے کھڑا تھا، لوگ اس کو پکڑے ہوئے تھے کہ اگر مولا کی شہادت ہو جائے تو پھر اس کا شریعت نے جو حکم دیا وہ کام کیا جائے۔ تو وہ سامنے کھڑا تھا، اس نے کہا علی، علی، آپ جانتے ہیں نا کہ مار کھانے والے سے زیادہ محنت مارنے والے کو لگتی ہے، کیونکہ آپ تو بہت تلوار چلا چکے ہیں، مارنے والے کو محنت زیادہ لگتی ہے۔ جب آپ کو اتنی پیاس لگی ہے تو اندازہ کرو مجھے کتنی پیاس لگی ہوگی، مجھے بھی تو پیاس لگی ہے۔ مولائے کائنات نے منہ کے قریب وہ کٹورا تھا، وہ اپنے شہزادے امام حسن کے ہاتھ میں دیا، فرمایا پہلے اس کو پلاؤ، بعد میں ہم پئیں گے۔ قاتل کے لیے، قاتل سامنے کھڑا ہے۔ فکر یہ ہے ہم نے کیا سیکھا، اپنے بزرگوں سے ہم نے کیا سیکھا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، آؤ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا جائزہ لو۔ ایک مرتبہ ابو جہل اپنے دوستوں سے مشورہ کرتا ہے کہ ہم نے محمد کو قتل کرنا ہے، روحی فدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے انہیں قتل کرنا ہے۔ لوگوں نے کہا کیسے قتل کریں گے، قتل کرنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ تو دیکھیے دشمن کو میرے آقا کے اخلاق پہ کتنا اعتبار تھا، اعتماد تھا۔ اس نے کہا میں بیماری کا ڈھونگ رچاؤں گا، میں بیماری کا ڈھونگ رچاؤں گا، آپ لوگ مکے میں اس بات کا اعلان کر دو کہ ابو جہل بیمار ہو گیا، ابو جہل بیمار ہو گیا۔ تو کہا اس سے کیا ہوگا؟ کہا محمد عربی روحی فدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت ہے کہ جو بھی بیمار پڑتا ہے
وہ اس کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں. چاہے دوست تو بیمار پڑے تو جاتے ہیں, دشمن بیمار پڑے تو جاتے ہیں, تو وہ آئیں گے مجھے دیکھنے کے لیے. تو پھر ہم کیا کریں گے, ایک گہرا سا کنواں کھودیں گے اور کنواں کھود کر کے اس پر تختے رکھ دیں گے. ایک تختے میں رسی ڈال دیں گے اور میں اس کو بستر میں لے کے لیٹ جاؤں گا. جیسے ہی محمد عربی اس تختے پہ قدم رکھیں گے ہم وہ تختہ کھینچ لیں گے. جیسے ہی کھینچ لیں گے تو اس گڑھے کے اندر محمد عربی گر جائیں گے اور معاذ اللہ اندر چلے جائیں گے. ہم وہ تختہ لگا دیں گے اور اس کا منہ بند کر دیں گے. اس طریقے سے معاذ اللہ محمد عربی روح فدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاتمہ ہو جائے گا. آپ پہلے غور کریں کہ اللہ اکبر, ایک دشمن کو کتنا یقین ہے میرے آقا پر کہ میں بیمار پڑوں گا تو مجھے دیکھنے کے لیے وہ آئیں گے, اور اس نے سارا پلان سیٹ کیا. اور پھر وہ جھوٹ موٹ کا بیمار بھی پڑ گیا, اس کی بیماری کا چرچا بھی مکے میں ہو گیا. اور پھر یہ ہوا قربان, میرے آقا کو جب خبر ملی کہ ابو جہل بیمار ہے تو میرے سرکار اس کو دیکھنے کے لیے اس کے گھر کی طرف بھی آئے. جیسے ہی دروازے پہ پہنچے جبریل امین آئے اور عرض کی یا رسول اللہ, اللہ کی حکمت یہ کہ آپ یہیں سے اب واپس ہو جائیں. توجہ کرنا, کیا کہا, اللہ کی حکمت یہ کہ آپ یہیں سے واپس ہو جائیں. اب یہاں پہنچ کر کچھ لوگ یہ باتیں کرتے, اگر ان کو علم غیب ہوتا تو وہ وہاں تک کے کیوں آتے. میں کہتا ان کو علم غیب آپ کے علم میں نہیں, تو اللہ کو تو علم غیب ہے. گھر سے چلے تو گھر پر ہی روکنا چاہیے تھا, گھر پہ نہیں روکا, اللہ نے ابو جہل کے دروازے پہ روکا کہ آپ واپس ہو جائیں. تو اللہ کے ہر کام میں حکمت ہے. نبی پہ اعتراض نہ کیا کرو, نبی کے حوالے سے اس طرح کی باتیں نہ کیا کرو, یہ بے ادبی ہے. اللہ نے محبوب کو کتنا دیا وہ خود فرماتا ہے, علمہ شدید